چیف جسٹس صاحب، میں آپ کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو ملک میں حالات ہو رہے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے حالات نہیں دیکھے. کوئی قانون نہیں ہے اس باری، کسی قسم کا اس وقت کوئی ادب نہیں ہے اس ملک کی آئین کا. ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ایک مقصد کے لیے کہ پہلے تو عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ. میں تو مینٹلی تیار ہی گیا تھا یہاں سے کہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے. جیل میں نہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب جیل میں بھی اگر یہ گیا تو جو اس ملک کے حالات ہیں، الیکشن کے رزلٹ تو واضح ہیں، یہ جو مرضی کر لیں، یہ تو اب الیکشن جیت ہی نہیں سکتے، جو جتنی مرضی دھاندلی کر لیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا. میں یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری جب زندگی خطرے میں ہے، مجھے کیوں اس طرح کی اپیرنسز کرنے دیتے ہیں؟ جب جس آدمی نے مجھے گولیاں ماری وہ تو آج جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ بات کر رہا ہے. میں جب نکلتا ہوں باہر، پہلے تو میری جان خطرے میں ہوتی ہے، کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی. اس کے بعد دوسری چیز، جیسے میں باہر نکل کے واپس آتا ہوں اور دہشت گردی کے کیس ہو جاتے ہیں. تقریباً 100 کیسز ہو گئے میرے اوپر. مجھے صرف وہ اسٹڈی کر کے بتائیں کہ میں نے غلطی کی جو میرے اوپر دہشت گردی کے کیس ہو گئے. لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے یہ بتائیں کہ میری پروٹیکشن کیا تھی. جب میں نے اس جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جانا تھا اور انہوں نے دروازے بند کر دینے تھے، کس نے مجھے حفاظت کرنی تھی؟ 4-5 میرے ساتھ جو لوگ ہونے تھے، انہوں نے تو جو پولیس اور یہ نامعلوم افراد کی نفری تھی، انہوں نے تو بڑی جلدی ان کو سائڈ پہ کر دینا تھا اور مجھے اکیلا کر دینا تھا. اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ان کا پلان کیا تھا. چیف جسٹس صاحب، میں یہ پلان بڑی دیر کا 1.5 مہینے پہلے میں بولا شروع ہوا پبلک ریلیز میں کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا تھا. 1.5 مہینے سے میں لگا ہوا تھا، کسی نے پرواہ نہیں کی. وہ ہوا، اللہ نے بچا لیا. اب میں یہ تب سے لگا ہوا ہوں کہ ان کا انٹرسٹ مجھے مارنا ہے. اور یہ جو صرف مجھے یہ جو کیسز کر رہے ہیں اور مجھے جو باہر نکالتے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف مارنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے آج تک کبھی قانون نہیں توڑا. ان کو پتہ ہے کہ مجھے گولیاں لگنے سے پہلے سب عدالتوں میں جا رہا تھا، اور ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی میں عدالتوں میں گیا ہوں، لیکن مجھے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. جب کہیں میں جاتا ہوں، ہر قسم کوئی بھی اس وقت واردات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن جو یہاں جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا ہے، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے وکیلوں کو بھی باہر نکال دیا، تھوڑے سے لوگوں کو اندر جانے دیا، گنتی کے لوگ تھے وہاں، پولیس رینجرز بھرے ہوئے تھے، نامعلوم افراد وہاں کیا کر رہے تھے. یہ 20 لوگ کی شکلیں آپ دیکھیں، یہ کون لوگ تھے؟ مجھے پتہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا. ان کا مقصد وہی تھا جو مجھے انہوں نے وزیر آباد مارنے کی کوشش کی ہے. اور اللہ نے بچایا مجھے. وہ نام مجھے بتاتا اور جو نام میں سین دیکھتا، مجھے تو آنکھوں میں نظر آ گیا کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. جب میں عدالت میں انٹر کر رہا ہوں، پولیس نے چارج کر دیا، اوپر سے وہ اینٹیں مار رہے ہیں، اشتعال دے رہے ہیں، انتشار پھیلا کے اس کے اندر انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ جی دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا. یہ جو لوگ 20 گئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا اندر جانے کا. ان کا مقصد مجھے قتل کرنے کا تھا. تو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب، یہ جتنے بھی میرے اوپر کیسز ہیں، ایک کیس بھی جینوئن نہیں ہے. یہ کیسز صرف مجھے عدالتوں میں یہاں سے نکال کے قتل کرنے کے لیے. انہوں نے اگر مجھے جیل میں بھی ڈالا، ادھر بھی یہ قتل کریں گے، کیونکہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یہ ذاتی مفادات. یہاں اربوں روپیہ ہے، ملک سے باہر بھی پڑا ہوا ہے، یہاں آگے ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے، ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے. یہ پیسے بنانے کے چکر میں ان کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو یہ جو ہم نے اتنی محنت سے پیسے چوری کیے ہیں اور جو ہمارے باہر پیسے پڑے ہیں اور آگے بننے ہیں، وہ ہونے نہیں دے گا. یہ اپنے مفادات کے لیے کرنے جا رہے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں کس قسم کا انتشار پھیلے گا اس کے بعد. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دشمن بھی وہ نہیں کرنا چاہتا اس ملک سے، نہیں کرے گا جو یہ کرنا چاہتے. ابھی تک دشمن بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو جب سے ان چوروں کو ہمارے اوپر ایک ایکس آرمی چیف نے مسلط کیا ہے.
وہ دشمن بھی اتنا رزلٹ نہیں لے سکتا تھا جو آج پاکستان کی تباہی کی ہے. اب یہ جو اگلا فیز ہے عمران خان کو قتل کرنے کا جو فیز ہے، ان کو فکر نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے، انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا. ملک میں جب انتشار آئے گا ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے، ان کو پتہ ہے انتشار آئے گا. نواز شریف نے کہا جی مہینہ لگے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر مہینے میں ملک کی تباہی ہو گئی تو آپ کو اس نواز شریف کو کیا فرق پڑے گا؟ ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں، سارا ٹبر باہر ویسے ہی ہے، بزنسز باہر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، وہ زرداری کی بھی سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے، ہوٹل اس سے لیے ہوئے بینامی آف شور اکاؤنٹس پڑے ہیں ان کو تو ڈالر میں پاکستان کا روپیہ گرے، ملک تباہ ہو، ان کا کیا سٹیک ہے؟ سٹیک ہمارا ہے، ہماری طرح کے لوگوں کا جن کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے. یہ جتنے بھی اس وقت پاکستانی ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے وہ ساروں کو آج سمجھنا چاہیے کہ یہ جا کے در ہے ملک. یعنی یہ مجھے مارنے کے لیے اس لیے تیار ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ملک کی فکر نہیں ہے. تو میں ادب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں مجبور ہوں ریکویسٹ کرنے کے لیے، آپ اگر یہ فلم دیکھ لیں مجھے یہ بتائیں کہ جب وکیلوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے یہ کون سی وی آئی پیز تھے جن کو اندر جانے دیا؟ اور شکلیں دیکھیں ان کی، کیا یہ کوئی وکیل تھے؟ کیا ان کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ ہے؟ ان کا مجھے پتا ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ وزیر آباد میں پورا پلان کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. تو میں آج آپ سے پہلی چیز تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ مجھے یہ گھر سے باہر میں نکلتا ہوں آپ میری جان خطرے میں ہوتی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. میری جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی تھی وہ بھی انہوں نے، یہ جو محسن نقوی سے گھٹیا آدمی، یہ کرمنل آدمی ہے، اس سے پہلے پوچھیں اس کے پاس پیسہ کتنا تھا، آج اربوں پتی بن گیا، کدھر سے پیسہ ہے؟ زرداری کا بیٹا کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، الیکشن کروانے نہیں آئے، یہ ختم کرنے آئے ہیں پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میرے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے، جو میرے لوگ ہیں ان کو یہ روک لیتے ہیں جو تھوڑے سے ہیں، اور وہ تو نہیں سیکیور کر سکتے جس طرح کی تھریٹ ہے، تو مہربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس پہ کروائیں. جتنے کیسز ہیں میں ایک ایک کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح مجھے ایکسپوز نہ کریں. اور یہ بال بال میری جان بچی ہے، یہ میں اتنے بڑے ٹریپ کے اندر یہ مجھے لے کے جا رہے تھے، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ادھر سے جلدی سے وہ آیا اور اس نے کہا نکلو یہاں سے، یہ تو کچھ اور گیم بنی ہوئی ہے یہاں، یہ جیل کی نہیں ہے، جیل سے آگے کی. تو اس لیے ایک تو میں نے یہ بات کہی. دوسرا، کل سے ہمارے سارے سینئر آفس بیررز جو ہیں پارٹی کے، سب کے گھروں کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں. جمشید چیمہ اور مسرت ان کی بیوی، ان کے گھر 3 بجے پولیس آتی ہے رات کے، 2 گھنٹے ان کے گھر بیٹھی رہتی، چیزیں توڑ دیتی ہے. کیا ان کا جرم کیا؟ کس طرح آئے ہیں کسی کے گھر کے اندر؟ جس طرح میرے گھر میں آ کے ساری چیزیں چوری کر کے لے گئے، ان کے گھر سے بھی چیزیں چوری کر کے لے گئے. یہ ہے پولیس کا آج امیج جو یہ جو آئی جی ہے اور یہ جو سی ایم ہے یہ جو کر رہے ہیں. بدنام پولیس ہو رہی ہے، وجہ ان کی ہے، ڈرا دھمکا رہے ہیں. جتنے بھی سیریز ہیں ان کے باہر پولیس کھڑی تھی، رات پولیس پہنچ گئی ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے. حسان نیازی وہ بیل لیتا ہے اسلام آباد سے اینٹی ٹیررزم کی، اس کے اوپر بھی دہشت گردی، وہ بیل لے کے باہر نکلتا ہے، ویگا میں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایبڈکٹ کر کے لے جاتے ہیں. کون سے قانون کے تحت؟ علی امین یہاں سے جا رہا ہوتا ہے کل رات واپس، چیک پوائنٹ پہ اس کی گولیوں، پوری پولیس کھڑی ہوتی، گولیاں چل جاتی ہیں اس کی گاڑی کے اوپر، اور پھر وہی کہ پہلے اس کے اوپر گولی اور پولیس کہتی ہے جی ہمیں اس سے گولیاں چلائی ہیں. وہ جس طرح اس کو ذل شاہ کو جس طرح بے دردی سے تشدد کر کے مارا بیچارے کو کیا، اور مرڈر کیس میرے پہ ڈال دیا. وہ یہاں سے کوئی غیر قانونی طور پہ میرے گھر کے دروازے توڑ کے یہاں گھسے، اور یہاں کے جی کلیشنکوفs مل گئی ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا مل گیا، اور پتہ نہیں کوئی پلاسٹک بوتل کے اندر پیٹرول بم ملا ہے. یہ
ان کو جس طرح اللہ ان کے جھوٹ ایکسپوز کرتا ہے، یعنی ان کو شرم بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں میرے گھر پہ ڈال دی، بجائے غیر قانونی مجرم پیشہ لوگ اس گھر میں آ کے سب کچھ توڑ، بیچارے کمزور سے نوجوانوں نوکروں کو اٹھا کے لے گئے، نوکروں کو مارا انہوں نے، وہ بیچارہ خنسامہ سفیر، وہ بیچارہ سوکھا ساتھ، اس کو ڈنڈے مار کے اٹھا کے لے گئے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ ساری جگہ جدھر سے ہم سنتے ہیں کہ جی کوئی باہر آ گئے، یا پنجاب میں تو انہوں نے پوری ایک ہراساں پھیلایا ہوا، ان سے فیصلہ کیا کہ ہم نے مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ہے، اب پتہ چلے جی کل عدالت فیصلہ کرے گی، ہمیں کہا کہ ہاں بدھ کو آپ کر سکتے ہیں، اب کل پہ چلا گیا، اور وہاں پورا اسٹیج سیٹ اپ کرنا ہے، صرف اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا کیمپین بھی روکی جائے، یہ الیکشن نہ کر سکیں، ان کے لوگ بھاگ جائیں، سینئر لوگوں کو ڈرا دیں۔ تو پہلے تو میں اپنی عدلیہ دیکھیں، ہمیں ہوپ صرف اس وقت پاکستان کی عدلیہ سے ہماری ہیومن رائٹس کی حفاظت کریں، لیکن میں آج سے سارے ہم ان سب ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں، جس طرح کا انہوں نے ظلم اور تشدد کیا لوگوں پہ، ہم سارے ثبوت اکٹھے کر کے یہ سارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو آج ہم بھجوا رہے ہیں، یورپین یونین کو اپروچ کر رہے ہیں، میں سارے جو اوورسیز ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیپٹرز ہیں، آپ سارے وہاں جا کے پولیٹیکل جو پولیٹیشنز ہیں مقامی، سب کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس جس طرح کی وائلیشنز آج پاکستان میں ہو رہی ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، ہماری جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے، کسی کو آئین کی فکر نہیں ہے۔ ابھی تک جو الیکشن کروانا تھا، مجھے بتائیں 30 اپریل کو الیکشن ہے، تو یہاں تو کوئی الیکشن کی فضا ہی نہیں بننے دے رہا ہے۔ پہلے ہماری ریلیز کے اوپر اٹیک کر دیا جو پہلی دن تھی، اس کے اوپر انہوں نے جس ضلع شاہ بیچارہ شہید ہوا، کتنے ورکرز کو مارا، اور اب پھر جو جلسہ کرنا تھا اوپننگ، اس کے اوپر وہ پرمیشن نہیں دے رہا ہے۔ تو یہاں تو جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، آئین کا قتل ہو رہا ہے۔ ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو پھر سے میں کہہ رہا ہوں آج اپروچ کریں گے، فورن کیپٹلز کو اپروچ کریں گے، اپنے پی ٹی آئی کے جو چیپٹرز ہیں دنیا کے اندر ان کے ذریعے، اور اس کے علاوہ ہم اپنے آنریبل چیف جسٹس آپ کے سامنے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر، کوئی یہاں قانون نہیں رہ گیا، جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ، اس کے مطابق اس وقت یہاں ہر قسم کا ہراساں خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کوشش کیا ہو رہی ہے کہ یہاں ہمارے ایک تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پہلے تو جو یہاں ہمارے ورکرز پشتون جو بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے، ان کو طالبان ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ کوئی دہشت گرد ہے، ان کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی ہے، انتشار پھیلا رہے ہیں کہ سارے ہمارے ریئیکٹ کر رہے ہیں جتنے پشتون ہیں۔ کسی کو ابھی کہا کہ جی دیر میں ایک طالبان یہاں پہنچا ہوا تھا، اس کی دیر سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں نہ طالبان تھی، میں ادھر دیر میں بیٹھا ہوں، میں کبھی زبان پاکی نہیں گیا۔ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، ڈس انفارمیشن، ان کی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور ہم دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کی طرف سے یہ بار بار آ رہا ہے، کیونکہ وہ تو ایسے پھر رہی ہے جیسے پاکستان اس کی کوئی جاگیر ہے، کوئی قانون سے وہ اوپر ہے، وہ حکم کر رہی ہے کہ یہ کرو، اس کو پکڑو، اس کو معاف کر دو، میرا باپ نیلسن منڈیلا ہے، اس کے سارے کیسز ختم کر دو۔ یعنی اس کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون بھی ہے۔ یہ جو تقسیم کرنے کی کوشش ہے، انتشار پھیلانے کی کوشش ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح الیکشن پہ سے نکلنا ہے۔ اگر کسی پارٹی، کوئی پارٹی اس ملک میں آج انتشار نہیں چاہتی، وہ تحریک انصاف ہے، کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں۔ جو الیکشن چاہے گا وہ کیوں ملک کے اندر انتشار چاہے گا؟ جو سارے راستے میں کل سیٹرڈے کو اسلام آباد جو ہمارے اوپر انہوں نے کیا، جس طرح کے ربر بلٹس اور یہ جو ٹیئر گیسنگ کی، جب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، پرامن چلے جا رہے تھے، اشتعال پھیلانے کی کوشش ہے، کسی طرح انتشار پھیلے، لوگوں کو جوش آئے، وہ واپس ریٹیلیٹ کریں، کوشش صرف یہ ہے۔ یہاں بھی آ کے یہ جو انہوں نے گھر پہ کیا ہے،
دیوار توڑ دی, دروازہ توڑ دیا, چیزیں لوٹ کے لے گئے. کیا اس سے لوگ جو دیکھ رہے تھے ان کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ ساروں کو غصہ تو ہے. میں بار بار لوگوں کو کہتا جا رہا ہوں کہ ہم نے کسی قسم کی وائلنس میں نہیں, ہم نے کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھانا. ہم نے کبھی کوشش کرنی ہے کہ ہم پرامن رہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو الیکشن سے آ رہے ہیں. جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, پہلے یہ جو انتشار کی بات ہے یہ میں کلیئر کر دوں. تحریک انصاف کا کارکن نہیں چاہتا وہ الیکشن چاہتا ہے, وہ اس ملک میں تصادم نہیں چاہتا. اور دوسری چیز جو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیشہ یہ جو ذاتی مفادات کے لیے پولیٹیشنز آتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو تقسیم کر کے, نفرتیں پھیلا کے, اور پھر ہم ووٹ اکٹھے کریں. یہ بڑا پرانا طریقہ ہے. یہ جو ہندوستان میں نریندر مودی نے کیا انسانوں کو تقسیم کر دیا. اس نے ہندو نیشنلزم کو اٹھا دیا کہ آپ بہت کوئی عظیم قوم ہے, باقیوں کی وجہ سے ہم اوپر نہیں جا سکے, تو وہ سارا نفرتیں پھیلا کے اس کی پاور بڑھ گئی ہے. یہی کراچی میں کیا گیا تھا, انتشار پھیلا کے, ڈیوائڈ کر کے کہ جی بڑا ظلم ہے. باقی قومیں رہتی تھیں یا کراچی میں, ان کے خلاف نفرت پھیلا دی, کراچی تباہ ہو گیا. آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ووٹ لینے کے لیے ملک تقسیم ہو, لڑائیں کہ پنجابی پٹھان کو یا کسی کو کسی کے ساتھ, صرف یہ کوشش ہے. جبکہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے ایک قوم بن کے, اتنا بڑا کرائسس ہے, ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا, ہم سب مل کے اس میں سے نکلیں. اور آخر میں ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنا سامنا کروایا جائے, ہمارا آپس میں لڑائی کروائی جائے. یہ بھی پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے, کیونکہ وہ پھر سے الیکشن تو یہ اب جیت ہی نہیں سکتے. جب الیکشن نہیں جیت سکتے تو کچھ تو کرنا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف ختم کرو. یہ تو کر ہی نہیں سکتے, لہذا پاکستانی فوج کو ان کے اوپر چھوڑو, اس کو ان کے خلاف کرو. میں یہ واضح کر دوں, فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے, میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بسترا اٹھا کے, اتنے بیگز لے کے, میں نے باہر نہیں بھاگنا, میں نے یہی مرنا ہے. اور جو آدمی اس ملک میں پتا ہو کہ اس کی جان خطرے میں, اس کے باوجود وہ جاتا ہے اسلام آباد کی عدالت میں. پتا تھا کہ 1.5 مہینے سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر واردات کریں گے, اس کے باوجود میں جاتا تھا سارے اپنے جو لانگ مارچ میں کھلے پبلک میں جاتا تھا. موت کا خوف نہیں ہے اس کو اپنے ملک کا خوف ہے. اس وقت مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے صرف ذاتی انٹرسٹ ہے, یہ سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ. ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے. اس ملک کو تباہ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک فیڈرل پارٹی جو ملک کو اکٹھا کر سکتی ہے, اس کے سربراہ کو قتل کر دو. یہ کوشش ہے, اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو ورغلائیں ہمارے خلاف, کہ جی دیکھیں وہ کر دیا, سوشل میڈیا پہ یہ کر دیا. سوشل میڈیا کو سمجھ لیں سب, کسی کا کنٹرول نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. جب امپورٹڈ حکومت نامنظور جو چلا, وہ سارے ٹویٹر کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. کیا ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں کہ اتنی زیادہ ہم ٹویٹ کر سکتے تھے؟ یہ پبلک کی دل کی آواز تھی. جو سوشل میڈیا ہے یہ سب سے بڑا ایک ڈیموکریسی کا ایک نئی چیز آ گئی ہے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز آ گئی ہے. جو یہ نہیں سمجھتا وہ کہے گی جی اس کے کہنے پہ کر رہا ہے, کوئی کسی کے کہنے پہ کچھ کر سکتا ہے؟ لوگ اپنی اب آواز بلند کر سکتے ہیں, لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں. اور جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی, ان کو تو خوف ہی اب کوئی نہیں ہے, ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتی. یا ایف آئی اے آ کے اور رات کو بند کر کے ان کو کمروں میں مارے, وہ تو بول سکتے ہیں. تو یہ آواز سنیں لوگوں کی, بجائے یہ کہ جی تحریک انصاف کچھ کر رہی ہے, کوئی غلط کام کر رہی ہے. وہ انگریزی میں لفظ ہے اسمیل دا کافی. دیکھیں کدھر جا رہا ہے ملک, لوگ کدھر جا رہے ہیں. اور یہ منار پاکستان یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جلسہ نہ ہو. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں آج چیلنج کرتا ہوں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی پبلک نکلے گی منار پاکستان. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قوم کھڑی کدھر ہے. آپ کو
लोग अब जो भी रुकावटें करेंगे वो आएंगे लोग, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं मुल्क से क्या हो रहा है। लोग बेवकूफ नहीं है। जो समझता है कि पब्लिक जानवर है, भेड़ बकरी है, उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। अब्राहम लिंकन की एक सबसे बड़ी सही है, बड़ा दानश्वर था, प्रेसिडेंट भी था। उसने कहा आप थोड़ी देर के लिए सारी कौम को बेवकूफ बना सकते हैं और सारा वक्त थोड़े से लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारा वक्त सारी कौम को आज तक कोई बेवकूफ नहीं बना सका। और ऊपर से सोशल मीडिया का जमाना है, इतना ज्यादा शऊर है जो कभी इन सारी तारीख में कभी नहीं था। तो मैं फिर से कहता हूं, मुल्क की खातिर ये जो रास्ते पे निकल गए हैं, खुदा के वास्ते होश करें। ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये इस मुल्क की तबाही का रास्ता है। इसका सिर्फ, फिर से मैं कहता हूं, हम कोई चीज डिमांड नहीं कर रहे, किसी की मदद नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन लेके आए, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और उसके बाद माशी स्टेबिलिटी आए, माशियत को उठाएं। उसके बाद जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई आज इस जो माशियत तेजी से जमीन में घुसी चुकी है, और शर्मनाक बात यह है कि सेनेट में खड़ा होकर इसहाक डार कहता है कि जी IMF ने हमें कहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करो, या जो मैंने मिसाइल प्रोग्राम को। यानी इससे खतरनाक बात क्या है? मैंने बल्कि तकरीबन 10 महीने पहले मैंने एक बात कही। मैंने कहा जब एक कौम का दिवालिया निकल जाता है तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर कौम का दिवालिया निकलेगा तो उसका अगला मसला ये होगा कि उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइजेज होंगे। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को डिसआर्म किया जाए, और मुझे लग रहा है कि ये उसी तरफ ये अब बातचीत शुरू हो गई कि जी हमारा दिवालिया निकल गया, अब IMF तब मदद करेगी अगर हम ये करें, यानी हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज करें। तो इसलिए मैं आखिर में फिर से अपने चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं कि ये जो मेरे से हुआ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, ये मुझे मारने की साजिश थी, ये ट्रैप था। जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे नामालूम अफराद कौन है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्लान इनका क्या था। जेल में नहीं था, जेल भी प्लान था, लेकिन मारने का प्लान था। और इसी तरह अगर मुझे एक्सपोज करते रहेंगे तो ये ज्यादा देर नहीं है, कभी ना कभी तो ये कामयाब हो जाएंगे। कौन जिम्मेदार होगा इसका कि अगर जो मेरे ऊपर कत्ल किया, गोलियां चलाई, उसका तो हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर, क्योंकि उसकी जान खतरे में है, वो तो अदालत में नहीं जाता। और मेरा जिसने मारने की कोशिश की वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर उसको लेके जा रहे हैं, सारा वक्त इतने सफर कर रहा है, पब्लिक में एक्सपोज्ड है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर लें। मुझे कोई चीज छुपाने की, ना मैं आज तक किसी अदालत से घबराता हूं, ना मेरी कोई कमर में दर्द होगी। मैं सारी चीजें करने के लिए तैयार हूं। और फिर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये कि एक वो करें, और एक ये जो ह्यूमन राइट्स, जिस तरह हमारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, हमारे पास सिर्फ फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा आइन और हमारा सुप्रीम कोर्ट है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।